ہے سینہ محمد کا خلوص موٹی سی بات، فرشتوں میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ ان کی نماز میں ہماری نماز میں؟ بتاؤ بھائی، کون بتائے گا؟ مذاکرہ چل رہا ہے نا. ہم بھی نماز پڑھتے اور فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، تو دونوں کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، فرشتوں کو وسوسے نہیں آتے اور انسان کو وسوسے آتے ہیں. تو نماز کس کی بڑی ہوئی؟ فرشتوں کی یا ہماری؟ ہماری ہوئی. کس کی وجہ سے ہوئی؟ کس کی وجہ سے ہوئی؟ وسوسوں کی وجہ سے. تو وسوسے اچھے ہیں یا برے ہیں؟ بولو بھائی، برے کیسے ہو گئے؟ برے اگر ہوتے تو پھر فرشتوں کی نماز اور ہماری نماز میں تو اچھی نماز فرشتوں کی ہے. وسوسے اچھے ہیں. کیا ہے؟ اچھے ہیں، کیونکہ ہمارے درجے کو بڑھاتے ہیں، ہمارے نماز کو بڑھاتے ہیں نا وسوسے. بات سمجھ میں آئی؟ ہماری زندگی میں اور فرشتوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اندر اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ نیکی بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا. اور فرشتے کیا نہیں کر سکتے؟ گناہ نہیں کر سکتے. تو کس کی زندگی بڑی ہوئی؟ ارے بھائی بولو. ہاں، انسان کی. کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ گیا، اس کی قیمت بڑھ گئی. اگر کوئی گناہ کا کنسپٹ ہٹا ہی دے تو پھر فرشتوں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے رمضان میں اور فرشتوں کے رمضان میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں نے بھی رمضان گزارا ہے لیکن بیوی اور بچوں میں نہیں گزارا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے رمضان گزارا، بیوی اور بچوں میں گزارا، دوسرے لوگوں کے بیچ میں گزارا، اور گناہ کے ماحول میں گزارا. فرشتے گناہ کے ماحول میں ہے؟ نہیں ہے. عالم ارواح میں سمجھ لو یا عالم بالا میں سمجھ لو، ایسا نہیں ہے کہ کسی فرشتے کی طبیعت گناہ کو چاہتی ہے. اسی لیے قرآن کی ایک آیت بہت بڑھیا ہے. کون سی آیت؟ اس میں فرمایا کہ جنت کا مزہ صرف انسانوں کے لیے ہے اور جناتوں کے لیے ہے. فرشتے جنت کا مزہ محسوس نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ وجہ بتاؤ. ارے بھائی بتاؤ. فرشتوں کو جنت میں مزہ محسوس کیوں نہیں ہوگا؟ انسان کو مزہ محسوس کیوں ہوگا؟ ایک ریزن بتاؤ. پانی نہیں ہے؟ پانی ہو گیا. دیکھو کر دو کر دو. دیکھو اس لیے بھی فرشتوں کو وضو کی ضرورت ہے. ارے ہے کیا؟ بولو نا بھائی. نہیں ہے نا. اب یہ تکلیف کا صلہ ہے کہ جو قربانی انسان دے رہا ہے. اس لیے کہ میں نے رمضان میں بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ جو روزے دار روزہ نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھتا، تو افطار میں مزہ آتا ہے؟ اسے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ 15 گھنٹے نہ بھوکا رہا نہ پیاسا رہا، تو اسے کیا مزہ؟ تو فرشتوں کو جنت میں کیسے مزہ آئے گا جبکہ ان کی پیدائش ہی جنت کی ہے، وہ وہیں پر رہے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ نوری ہے نا. کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کی ہوئی ہے نا. اور ہم کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے زمین پر زندگی گزاری ہے نا، اس کے بعد جنت میں جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے فرشتوں کو جنت میں مزہ نہیں آئے گا. فرشتے تو اپنی ڈیوٹی مقرر کریں گے نا، وہ ڈیوٹی پر مامور رہیں گے. ان کی تو اللہ نے نوکری لگائی ہے فرشتوں کی.
یہ تھوڑی کہا اللہ تبارک و تعالی نے واللہ یدعو الی دار الملائکہ الی دار السلام کہا کہ اللہ انسانوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے. کسی آیت میں یہ کہا کہ اللہ فرشتوں کو جنت کی دعوت دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں نا. تو اسی لیے ہمیں سوال ہے، امتحان ہمارے اس لیے ہے، کیونکہ یہی امتحان ہے کہ تمہیں نفس بہکائے گا، شیطان بہکائے گا. اب دیکھیں گے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو. اگر نفس کو ہٹا دو، شیطان کو ہٹا دو، تو اب ہمارے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بہکانے اور روکنے والا کوئی ہے ہی نہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نہیں ہے نا. تو فرشتوں کو بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلیفہ بنانا تھا ایک مخلوق کو، تو اللہ نے فرشتوں کو خلیفہ بنایا، انسان کو بنایا؟ کس کو بنایا؟ ارے بھائی بولو. انسان کو بنایا. انسان گناہ کرنے والی مخلوق ہے. کیا کرنے والی مخلوق ہے؟ گناہ کرنے والی مخلوق ہے. اور فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہو، خلیفہ مطلب نائب، مطلب وائس، اپنی جگہ پر کسی کو بٹھانا، ذمہ دار بنانا، اس نے اس مشن کو آگے لے کر چلنا. تو اللہ کو خلیفہ اگر بنانا تھا تو فرشتوں کو بناتے، کیونکہ فرشتے ایسا کام ہی نہ کرتے کہ جو لوگ تانا دیتے یا دوسری مخلوق کچھ بولتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرشتے جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں دیتے، زنا بھی نہیں کرتے، ٹی وی اور فلم بھی نہیں دیکھتے، اور روزے بھی نہیں چھوڑتے، کیونکہ ویسے بھی وہ روزوں میں ہیں. کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ، روٹی چاول سالن، کچھ بھی نہیں. ویسے بھی تو روزے میں ہے نا فرشتے. فرشتے کے روزوں میں ہمارے روزوں میں فرق سحری اور افطار کا ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ہمارا درجہ اس لیے بڑا کہ اللہ کے نبی فرشتوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے؟ کس میں سے ہے؟ ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء فرشتوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے؟ انسانوں میں سے ہے نا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے نائب کسے بنایا؟ انسان کو. اس کا مطلب فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے اور نیکیاں کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف نبی ہمارے خلیفہ ہے، سب کو خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، مطلب نائب، ہر انسان نائب ہے کہ جو گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے.